اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی۔ رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک، مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکات نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی؟ کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے؟ بولو، فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے۔ کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو، جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو، حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا۔ میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو، لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا۔ لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول۔ میں بھی کوشش کروں گا۔ اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا سکتی، سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے۔ میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کہ کھانا کیسے کھا رہے ہو یار، یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے۔ یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے، پہلے افطار پارٹی میں کیک، پیسٹریاں، سموسے، پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا، وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے، اب کھانا لگا ہوا ہے۔ اب مجھے کہہ رہے تو کھانا لگا دیا، کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں، تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے، جو نماز سے پہلے افطاری میں، یہ روٹی سالن نہیں تھا، یہ سموسے، پیسٹریاں، پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو وہ تھا۔ پیٹ جو ہے نا، پیٹ، اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت۔ پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دو، پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے۔ ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے، وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی، دیسی مرغیاں نا روسٹ، بڑی زبردست تھی وہ، رانے اس کی بھنی ہوئی، ہم نے پھوڑ دی۔ وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا، تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا، بڑا مزہ آیا۔ میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی، اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے۔ اب میں مجھ پہ نا، کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں، مجھ پہ راشا تاری ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا، انہوں نے کہا وہ سب کھانا۔ میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے۔ ان کا یہ الفاظ نہیں تھے لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا۔ وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ۔ پھر ہم نے کھایا، تھوڑا سا کھایا۔ تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر، افطاری میں شربت نہ پیو آپ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا، آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا، پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ آپ کو جو نیند آتی ہے نا، میٹھا کھانے سے آتی ہے، خوب سمجھ لیں، کارب لینے سے آتی ہے۔ آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں، آپ فریش بھی ہوں گے، نیند بھی نہیں آئے گی، جسم کو طاقت پوری ملے گی۔ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں، اس سے نیند نہیں آئے گی۔ کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے،
آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لے آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیے ہیں پیسے بھجوا دیں. تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراوی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا ہے, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی, اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچہ ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو میٹھے پہ. روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی, تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ خاتون کھلا رہی ہے بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو, کچھ نہیں ہوتا, اچھا کھلاؤ بھلے تھوڑا کھائے, آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو, جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے ہی بچوں پہ, جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے, اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی, گھر میں دیسی گھی پہ روٹی لگا, چینی دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے, میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی, ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی. اس طرح سے پوری سردیاں آ کے گزری ہے, ایک چھینک بھی نہیں آئی, ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا, بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردی آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے, تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو, وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی, رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے, اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو, چینی کون سی کوئی نیچرل ہے, نہیں آ رہی بات سمجھ میں, یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدے مند چیز ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائے آپ, چینی کون سی کوئی آب زمزم کی دھلی ہوئی مخلوق ہے. نہیں آ رہی مولانا, سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. بھائی چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور اللہ نارو شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے, بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں دو نظریات ہیں، ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو، جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے، اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو، جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں، آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو، جسم چاہتا ہے دوڑو نہیں صرف چلو، آپ نہ دوڑو چلو، پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں بیٹھے ہی رہو سوتے ہی رہو، تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی، یہ جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے، روح باڈی بلڈنگ کرے، روح جاگنگ کرے، روح ویٹ اٹھائے، اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے۔ اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق، تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھے، ہاں ہر خواہش کی مخالفت نہیں۔ جیسے آپ نے باڈی، جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا، بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے، تبھی یوں وہاں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی، ایسا تھوڑی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی، اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان، اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے، 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے، 10 منٹ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے، تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا، مرتے پھر بھی نہیں۔ اتنی جلدی مرتا نہیں ہے آدمی بھوک سے، یاد رکھو۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے۔ اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی، کتنی ٹینشن والا کام۔ اللہ میاں نے 5 رکھی، اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں، اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں، ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان۔ اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو، لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی، تو آسان کر دیا نا۔ اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو، جیسے انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، ان کے مذہب کا نہیں تھا، لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی، تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو، اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو، تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری۔ اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی، ایک حد رکھ دی۔ یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں۔ سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا۔ آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2000 روپے 5000 حرام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی۔ اللہ نے کہا یہی 1 لاکھ روپے دو، جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی، تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا۔ وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو۔ اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں وہ آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس۔ اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو۔ ابھی 1% بھی دو گے نا آپ، دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے، زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے، لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1 لاکھ دے گا نا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ کم بخت 99 لاکھ کما رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا، 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا، جب 1% 1 لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے۔ اس کا مطلب یہ گنا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے، اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ۔
لیکن اگر سودی نظام ہوگا، آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے، آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1 لاکھ دے دینا، تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وہ 1 لاکھ روپے لا کے دے گا، آپ گلے ملیں گے، شکریہ ادا کریں گے، کتنا نیک آدمی مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے، اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا، یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1 لاکھ لے لے، آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں، الو بناتا رہے گا، آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا۔ لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے، آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہے ہیں آپ کے۔ زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے، آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے، وہ 1 لاکھ روپے لے کر آیا، تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کمبخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ۔ اب اس کو رونے کی اجازت، وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا، اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے وہ دکھاؤ، تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی، مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا، مزاربت پہ بھی، شرکت پہ بھی، تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے، ہم تنگی میں پڑ جاتے، ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی، بلکہ آسانی رکھی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر، یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی، یہ کامیابی نہیں ہے، ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی، بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں۔ اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے، جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے، روح صحت مند ہوتی ہے، اور روح ڈپریشن اور سٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل